خلاف جو کیمپین چلائی جا رہی تھیں اور ملکی اداروں کے خلاف ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ جاری تھا، اور ایک مذموم کوشش کی جا رہی تھی کہ نہ صرف ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچایا جائے بلکہ جہاں جہاں سیاسی مفادات پر مبنی بیانیے کے ذریعے ملکی مفادات کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، وہ نقصان بھی پہنچانے سے انہوں نے کبھی گریز نہیں کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انتشار کی سیاست ہے، اس کی بنیاد ہی بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے رکھی۔ اور جب آپ معاشرے کو تقسیم کرتے ہیں اور معاشرے کے ساتھ ساتھ آپ ملک کے اندر لوگوں کے دوسرے سے لڑاتے ہیں اور انتشار کی اور نفرت کی سیاست کرتے ہیں، تو اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان کی اپنی پارٹی انتشار اور تقسیم کا شکار ہے، اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ روز ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی جو ہے وہ جاری ہے، اور پارٹی کے اندر جو مختلف گروپ بن گئے ہیں وہ دیکھنے میں آ سکتا ہے کہ جس طریقے سے ان گروپوں نے آپس میں ایک تقسیم اور نفرت کی سیاست کو پارٹی کے اندر فروغ دینا شروع کر دیا ہے۔ تو آج جو علیمہ خان کی گفتگو سامنے آئی رؤوف حسن کے ساتھ، اس سے ایک بات ثابت ہوئی۔ نمبر ایک یہ کہ ایک ڈس انفارمیشن سیل جو ہم بڑی دیر سے کہہ رہے تھے کہ ایک پروپیگنڈا سیل، جھوٹی خبروں کا سیل بنایا جا رہا ہے اور چلایا جا رہا ہے، یہ بات ثابت ہو گئی کہ بشرا بی بی ایک ڈس انفارمیشن سیل چلا رہی تھیں۔ اب یہ جو علیمہ گروپ اور بشرا گروپ کے درمیان کشیدگی ہے، یہ مکافات عمل ہے کہ جب ملک کے اندر آپ لوگوں کو تقسیم کریں گے، لوگوں میں نفرتیں جو ہیں وہ پھیلائیں گے، معاشرے کو تقسیم کریں گے، تو آج آپ کی اپنی پارٹی نہ صرف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے بلکہ شدید تقسیم کا شکار ہے۔ اور یہ کئی گروپوں میں سے یہ دو گروپ ہیں، جس میں علیمہ گروپ اور بشرا گروپ ہے۔ اور علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ڈس انفارمیشن سیل ہے، اس سے عجیب و غریب باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو جیلر کے ساتھ ان کی گفتگو ہے وہ سامنے آئی ہے، جس کے اندر بشرا بی بی یہ تاثر دے رہی ہیں، باہر آ کے روئیں۔ انہوں نے کہا جی یہ روئی کیوں؟ یہ بھی انہوں نے رؤوف حسن کو کہا کہ یہ باہر آ کے کیوں روئیں؟ یعنی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہمدردی کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ساتھ کہا کہ جی جیلر کے ساتھ ایک گفتگو ہے جس کے اندر مبینہ طور پہ خان صاحب نے، بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے جیلر کو کہا ہے کہ جی تم لوگ مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو اس کو پوری کے پوری اس بیانیے کو من گھڑت اور جھوٹا ڈکلیئر کیا علیمہ خان نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جس طریقے سے ایک ہمدردی کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، یہ لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہیں کس چیز کے لیے؟ یہ جو پارٹی پر قبضے کی، پارٹی پر گرفت مضبوط کرنے کی جنگ ہے، اس میں علیمہ خان نے رؤوف حسن کو کہا کہ جی یہ جھوٹی خبریں پھیلا رہی ہے بشرا بی بی، اور یہ چاہتی ہے کہ یہ اس بیانیے کے ذریعے پارٹی پر قبضہ کر لے۔ لیکن اب یہ بات ثابت ہوئی کہ ایک نہیں کئی ڈس انفارمیشن سیل چل رہے تھے۔ ایک رؤوف حسن چلا رہا تھا علیمہ خان کے ساتھ مل کے، دوسرا ڈس انفارمیشن سیل جو علیمہ خان خود کہہ رہی ہیں کہ بشرا بی بی چلا رہی ہے، اور وہ جو ہارپک والی سٹوری تھی کہ جی زہر ڈالا جا رہا ہے، زہر دیا جا رہا ہے، وہ ساری سٹوری بھی اب کھل کے سامنے آ گئی کہ وہ بالکل جھوٹی تھی۔ اس کو علیمہ خان نے جھوٹا ڈکلیئر کیا اور کہا رؤوف حسن کو کہ اس کو کوئی بات ایسی بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے نہیں کی، اور انگریزی میں لکھا ہے دس از نانسنس، یعنی یہ بالکل ہی فضول بات ہے جو بشرا بی بی نے کی ہے۔ نہ زہر والی بات سچ ہے، نہ ایسا کوئی مکالمہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور جیلر کا ہوا، اور یہ باہر آ کے رو رہی ہیں۔ یہ جھوٹے بیانیے پر مبنی ایک ہمدردی کا بیانیہ جو بنا رہی ہیں، یہ اس میں کوئی حقیقت یا صداقت نہیں ہے۔ اب یہ تاثر جو دیا جا رہا تھا کہ جی وہ ہارپک کے قطرے ڈال دیے اور زہر دینے کی کوشش کی جا رہی، کھانا تو گھر سے آتا ہے اور ان کا اپنا پراپر ایک مینیو ہے جس کے تحت ان کو وہاں پہ جیل میں ہر سہولت جو ہے وہ میسر ہے۔ تو پھر یہ جو زہر والا بیانیہ تھا یہ کس لیے تھا؟ یہ آپس میں جو بدست و گریباں ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آپس میں ایک لڑائی ڈلی ہوئی ہے، یہ صرف چاہتے ہیں کہ پارٹی پر گرفت جو ہے وہ مضبوط کی جائے، پارٹی پر قبضہ کرنے کی ایک کوشش ہے جس میں دونوں گروپس جو ہیں وہ ان کی لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے۔ اور ہم کہتے تھے کہ انتشار کی سیاست مت کرو، نفرت کی سیاست مت کرو، تقسیم کی سیاست اس ملک میں مت کرو۔ اب آپ نے جب لوگوں کو تقسیم کیا، آج آپ کی اپنی پارٹی انتشار کا شکار ہے۔ آپ نے انتشار پھیلایا، آج آپ کی اپنی پارٹی انتشار کا شکار ہے۔ آپ نے لوگوں کو تقسیم کیا، نفرتیں پھیلائیں، آج آپ کی اپنی پارٹی میں نفرتیں پھیل رہی ہیں اور تقسیم جو ہے وہ جاری ہے۔ اور دیکھیے کہ وہ کہہ رہی ہیں
کہ یہ شروع سے ہی جھوٹا بیانیہ لے کر چل رہی ہے بشرا بی بی. اب جو علیمہ گروپ ہے وہ یہاں موجود ہے، بشرا گروپ بہت سارے لوگ ملک سے باہر بیٹھے ہیں، وہ وہاں سے بھی جو ہے ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں. تو یہ جو پارٹی پر قبضے کی جنگ ہے اور اس کے اندر جس طریقے سے ملک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، بھئی ملک کا اس میں کیا قصور ہے کہ آپ اس پارٹی پر قبضے کی جنگ میں آپ اتنی نفرتیں پھیلاتے ہیں کہ آپ ملکی اداروں کے خلاف جو ہے وہ کیمپین چلاتے ہیں، آپ آئی ایم ایف کی ڈیل کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ قومی سلامتی کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ وزیر اعظم کے خلاف، سپاہ سالار کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو یہ ڈس انفارمیشن سیلز جو ہیں یہ صرف سیاسی مفادات پر جو یہ کرنا چاہ رہے تھے بیانیہ اور ملکی مفاد کو نقصان پہنچا رہے تھے، یہ صرف سیاست کی خاطر نہیں تھا، یہ پارٹی کے اندر جو تقسیم ہے اور پارٹی کے اندر جو قبضہ کرنے کی کوشش ہے یہ اس کا بھی شاخسانہ تھا. اب یہ تمام تر جو جھوٹے بیانیے چلائے جا رہے تھے، جس کے اندر جیل کے اندر پتہ نہیں کیا سلوک ہو رہا ہے اور وہ ڈیتھ سیل کے اندر رکھا گیا ہے اور زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ اب ثابت ہوا کہ یہ تمام تر چیزیں جھوٹی تھیں. اب یہ کس کو نہیں پتا کہ وہاں پہ ایک باقاعدہ پریزیڈنشل سویٹ بنایا گیا ہے، واکنگ گیلری بنائی گئی ہے، وہاں پہ باقاعدہ ایکسرسائز والی سائیکل ہے، سامان موجود ہے، کھانا اپنی مرضی سے دیا جاتا ہے، گھر سے کھانا آتا ہے. اب یہ جو دونوں خواتین کی جنگ ہے یہ آج سے جاری نہیں ہے، یہ شروع بہت پہلے ہو گئی تھی. اور بشرا بی بی نے اب یہ جو لوگوں کی ذہن سازی شروع کی کہ وہ پارٹی پر مکمل جو ہے اپنا تسلط قائم کریں اور پارٹی پر مکمل اپنی گرفت مضبوط کریں، اب وہ علیمہ خان نے ان کو ایکسپوز کیا ہے.